غزہ کی تباہ شدہ گلیوں میں جہاں ہر طرف درد اور مایوسی چھائی ہوئی ہے، وہاں ایک نئی امید کی کرن نمودار ہونے لگی ہے۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جو نہ صرف جنگ بندی اور خون ریزی کے خاتمے کی بات کرتا ہے، بلکہ ایک نئے، روشن اور پرامن غزہ کی بنیاد رکھنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ یہ 20 نکاتی پلان مغویوں کی رہائی، غزہ کی تعمیر نو، امن کی بحالی اور عرب ممالک کی اس تمام پلان میں افیکٹو رول کی وضاحت بھی کرتا ہے، بلکہ انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اس تاریخی پلان کو سمجھنے سے پہلے آئیے 29 ستمبر کی اس اہم پریس کانفرنس کے چند نکات پر نظر ڈالتے ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا کہ ہم امن کے حوالے سے ایک تاریخی دن کے نہایت قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطینی ریاست کے قیام کے مخالف، لیکن میں ان کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں اور اس مخالفت کا احترام بھی کرتا ہوں۔ تاہم آج جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے مستقبل کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے چند اتحادی ممالک کا بھی ذکر کیا جنہوں نے فلسطین ریاست کو تسلیم کیا۔ ان کے مطابق وہ ممالک اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ وہ خطے کی موجودہ صورتحال اور مسلسل کشمکش سے تھک چکے تھے۔ صدر ٹرمپ نے حماس کو بھی دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ اس کے سننے میں آ رہا ہے کہ حماس بھی اس منصوبے کو قبول کرنے کی طرف مائل ہے۔ اگر حماس نے ایسا نہ کیا تو پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہے تاکہ حماس کو ختم کیا جا سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس 20 نکاتی پلان فل ٹیکسٹ کی طرف جو کہ صدر ٹرمپ نے بیان کیا۔ غزہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے مکمل طور پر پاک ہوگا اور اپنے ہمسایوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ غزہ کے لوگوں کے لیے ری ڈیولپ کیا جائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ اس سے پہلے سفر کر چکے ہیں۔ جیسے ہی دونوں پارٹیز اس تجویز پر راضی ہوں گی تو جنگ کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا اور اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن یعنی کہ ایگریڈ اپان لائنز پر واپس چلی جائیں گی، اور اس وقت کے دوران تمام قسم کے ملٹری آپریشن یعنی کہ زمینی اور فضائی بمبارڈمنٹ وغیرہ سارا کچھ بند کر دی جائے گی، اور دا بیٹل لائن ول ریمین فروزن جب تک کہ کوئی کنڈیشن جو ودرا کی تمام کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو جاتی۔ اسرائیل کو اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر 3 دن کے اندر تمام یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ واپس کر دیا جائے گا۔ جیسے تمام یرغمالیوں کی رہائی ہو جائے گی، اسرائیل بھی عمر قید کی سزا پانے والے 250 قیدی 1700 جو 7 اکتوبر کے بعد اریسٹ ہوئے جس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک اسرائیلی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی باقیات کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں 15 غزہ کے شہیدوں کی باڈیز کو بھی واپس کر دیا جائے گا۔ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو بقائے باہمی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر عہد کریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو ضائع کریں گے انہیں عام معافی دی جائے گی، اور حماس کے وہ ارکان جو غزہ سے باہر جانا چاہیں گے تو اس جو ملک ہوگا جو اسے وصول کرے گا، ریسیو کرے گا، ان کو سیف ایگزٹ دیا جائے گا، کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اس معاہدے کی منظوری کے فوری بعد غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیج دی جائے گی۔ کم از کم امداد کی مقدار 19 جنوری 2025 میں شامل انسانی امداد کے معاہدے کے مطابق ہوگی، جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی یعنی کہ پانی، بجلی، سیوریج، ہسپتال وغیرہ شامل ہیں۔ ملبے کو ہٹا دیا جائے گا اور کھلی سڑکوں کے لیے ضروری سامان کو بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی میں تقسیم اور امداد کا داخلہ
دونوں فریقوں کی مداخلت کے بغیر دراصل میں UNO یا پھر ریڈ کریسنٹ کی NGOز یا اس طرح کی ذیلی تنظیموں کے تحت یہ سارا کام ہوگا۔ اسی طرح رفح کراسنگ کو بھی دونوں سمتوں میں کھول دیا جائے گا، اور یہ ان کا جو پروسیس ہوگا یہ 19 جنوری 2025 کے معاہدے کے تحت ہوگا۔ غزہ پر ایک عارضی طور پر ٹرانزیشنل گورننس آف ٹیکنوکریٹ ڈیولپ کی جائے گی، اور یہ ٹیکنوکریٹ جو ہوں گے یہ ایک فریم ورک ڈیولپ کریں گے۔ ٹیکنوکریٹ ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ہر فیلڈ سے متعلق جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو حکومت کا حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ ہے تو اس کو اکانومی کے پورٹ فولیو پہ کام کرے گا، اگر کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ ہے تو اکانومی کے پورٹ فولیو پہ کام کرے گا، اگر کوئی سپورٹس کا ہے تو سپورٹس کے پورٹ فولیو پہ، اسی طرح جو فارن افیئرس کا تجربہ رکھتا ہوگا وہ فارن افیئرس کے معاملات کو دیکھے گا۔ یہ جو گورننس ہوگی یہ دراصل میں بورڈ آف پیس، جو کہ انٹرنیشنل بورڈ آف پیس ہوگا، اس کے ذریعے سے کام کرے گی۔ یہ انٹرنیشنل بورڈ آف پیس کے ذریعے سے کام کرے گی۔ یہ انٹرنیشنل بورڈ آف پیس کا جو صدر ہوگا یا جو اس کا چیئرمین ہوگا وہ خود ٹرمپ ہوگا، یا پھر ٹونی بلیئر بھی اس کا ممبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مملکت کے سربراہان کو اس میں شامل کیا جائے گا، یا پھر اس کے اور بھی بہت سارے ممالک کے سربراہان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ دراصل ایک ایسا فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گی اور فنڈز کو سنبھال کے رکھیں گی تاکہ فلسطینین اتھارٹی کو یہ ہر چیزیں شفل کر سکیں۔ اس سے پہلے فلسطینین جو اتھارٹی ہوگی وہ دراصل میں ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں پلان ڈیولپ کر کے آئے گی جس میں ایک مکمل گڈ گورننس اور سیکورٹی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی وہ بنا کے آئے گی تاکہ اس پہ یہ ساری چیزیں یوٹیلائز ہو سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ایک ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بھی ڈیولپ کیا جائے گا جس میں تمام ماہرین اور ایکسپرٹ اور جینیس لوگ جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں نئے مزاتی شہر ڈیولپ کرانے میں اپنا رول ادا کیا تھا، ان کی تجاویز کو بھی دوبارہ اس ڈیولپمنٹ پلان میں اہمیت دی جائے گی، اور اسی فریم ورک اور ان سے کہا جائے گا ایک ایسا وہ فریم ورک ڈیولپ کریں گے جس میں غزہ کے لوگوں کے لیے مستقبل جاب بھی پیدا ہوں گی، اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی، اور ایک اچھا اور خوبصورت غزہ ڈیولپ ہونے میں ہیلپ کرے گا۔ ایک اسپیشل اکنامک زون کو ڈیولپ کیا جائے گا جو کہ جس میں ترجیحی ٹیرف ہوں گے، اور طور پر ایکسس ریٹ بھی مختلف ممالک کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کر کے وہ بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ کسی بھی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جو چھوڑنا چاہے گا وہ ایسا کر سکے گا، جو نہیں چھوڑنا چاہے گا وہ بھی وہاں پر رہ سکے گا۔ ہر بندہ آزاد ہوگا، واٹ ایور ہی وانٹ ہی ول ڈو۔ کسی بھی قسم کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی، اگر وہ رہنا چاہے گا تو اسے رہنے دیا جائے گا، اور وہ غزہ کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ حماس اور دیگر گروہوں کا غزہ کی حکومت میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تمام عسکری و دہشت گرد ڈھانچے جس میں سرنگیں شامل ہیں، اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں شامل ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تباہ کی جائیں گی۔ علاقائی شراکت دار اس بات کی ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر گروہ اپنے وعدوں پہ قائم رہیں، اور نیا غزہ نہ تو ہمسایوں کے لیے نقصان دہ بنے گا، ہمسایوں یعنی اسرائیل کے نقصان دہ ہوگا، اور نہ ہی اپنے عوام کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ثابت ہوگا۔ امریکہ عرب اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF تشکیل دے گا جو فوراً غزہ میں تعینات ہوگی۔ یہ فورس فلسطینی پولیس کو تربیت اور معاونت دے گی اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا انضمام کسی بھی شکل میں نہیں کرے گا۔ جیسے ہی ISF کنٹرول سنبھالے گی، اسرائیلی فوج ویسے مرحلہ وار اس علاقے سے نکلتی جائے گی۔ صرف ایک حفاظتی پٹی برقرار رہے گی، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ غزہ مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے۔ اگر حماس اس تجویز کو مسترد کرتی ہے، یعنی کہ وہ ان سارے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتی، اپنے ہتھیار نہیں ڈالتی، اسلحہ کی فیکٹریوں کو ختم نہیں کرتی، تو یہ سارا منصوبہ یعنی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہو گیا، امداد کی فراہمی ہو گئی،
یا اور بھی جو پروجیکٹ ہیں وہ صرف ان علاقوں میں ہوں گے، ان علاقوں پہ لاگو ہوں گے جو IDF سے ISF کو منتقل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ مرحلہ وار علاقے جو محفوظ سمجھتی جائے گی IDF یعنی کہ اسرائیلی فورس، تو وہ ISF یعنی کہ جو یہ اسٹیبلائزیشن فورس بنا چکے ہیں وہ ان کو وہ علاقہ دیتے جائیں گے۔ ایک بین الاقوامی مکالمہ عمل شروع ہو جائے گا، ایک بین الاقوامی مکالمہ عمل شروع کیا جائے گا تاکہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے رویوں اور بیانیوں کو بدل کر پرامن بقائے باہمی کی فضا قائم کی جا سکے۔ ایک جو نفرت کی فضا پینٹریٹ ہے اسرائیلیوں کے دل میں فلسطین کے لیے یا فلسطینیوں کے دل میں اسرائیل کے لیے، اس کے لیے ایک مکمل طور پر ایک ایسی فضا ڈیولپ کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے درمیان میں جو نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو خدشات ہیں، وہ مکمل طور پر ان کے ذہنوں سے ختم کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اس طرح فلسطین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی لینڈ پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی صرف ان کو مارنے کے لیے ہی کوششیں کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو ان کے ذہنوں میں خدشات ہوں گے یا اس طرح کے اور جو خدشات ہوں گے اس کو سدباب کیا جائے گا۔ جیسے ہی غزہ کی تعمیر نو اور فلسطین اتھارٹی کی اصلاحات آگے بڑھیں گی، جیسے یہ سارا پلان آگے چلتا جائے گا، اسی طرح مزید اختیارات فلسطینی عوام کو دیے جائیں گے جس میں وہ اپنے آزادانہ طریقے سے آگے چل سکیں گے، اپنے خود ارادیت کی راہ ہموار بھی کر سکیں گے، ریاستی خود مختاری بھی حاصل کر سکیں گے، ڈیموکریٹک پروسیس ان کا چل پڑے گا، ایک ان کی جو لائف ہے وہ ایک سموتھ وے میں چلنا شروع ہو جائے گی، اور ان کی جو سسٹم ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ بھی ایک سموتھ وے سے میں چلنا شروع ہو جائے گی۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیاسی افق پر مذاکرات کا آغاز کرے گا تاکہ پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے امکانات پیدا کیا جا سکے۔ امریکہ کا جو رول ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک مذاکراتی ایجنٹ یا مذاکرات کرانے میں کردار ادا کرے گا تاکہ کسی بھی قسم کے جو خدشات ہیں، مسائل ہیں یا جو بھی نئے ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں ان کا ایک بہتر طور پر لائحہ عمل ڈیولپ کیا جائے گا، ان کے بہتر سلوشن کی طرف راہ کو مزید ہموار کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 20 نکات۔ اس نکات پہ اوورآل دنیا کیا کہتی ہے، ان کی ویوز کیا ہیں، اب آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارے چینل کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں تو ہم فلسطین اور اسرائیل کے پرسپیکٹیو میں جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی نیا پرسپیکٹیو ہوگا وہ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔